بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے اس عظیم شب غم کی تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ مجھے لگتا ہے کہ آج جگہ خالی ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تو مجلس کی ایک شکل اور اچھی ہو جائے گی۔ آگے آ جائیں حضرات، درود پڑھتے ہوئے عظمت محمد اور آل محمد پر۔ بھلے کرسی لے کے آ جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ محمد و آل محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں اس عظیم غم کی تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی رات ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس لیے میں نے وہ آیت چنی قرآن مجید کی کہ جس میں صادقین کا تذکرہ ہے، اور صرف تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کہاں ملیں گے؟ ہم نے مسلمانوں کی صفوں میں دیکھا، ہم نے تابعین کی صفوں میں دیکھا، تبع تابعین میں دیکھا، روایت لکھنے والوں میں دیکھا، مفسروں میں دیکھا، سب میں ڈھونڈا صادقین کہاں ملیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین مطلب سچ بولنے والے، صادق سنگولر ہے، صادقین اس کی پلیورل ہے، ٹھیک ہے۔ صادقین مطلب ایک سے زیادہ سچ بولنے والے۔ یہ صادقین کہاں ملیں گے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں مباہلے کے میدان میں پہنچا تو مجھے نظر آ گئے۔ جب میں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ عیسائی اہل بیت کے چہرے کو دیکھ کر کہہ رہے تھے ان سے مباہلہ نہ کرنا، ہم ایسے سچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہیں صادقین، اور کیا آپ، یہ ہیں صادقین۔ اچھا دیکھیے، سارے امام ہمارے صادقین ہیں، کل معصومین صادقین ہیں، سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ٹائٹل صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ کیوں لگا؟ سب سے پہلے بتا دوں جعفر کی میننگ کیا ہے۔ صادق تو سمجھ گئے آپ، جعفر روایتوں میں یہ ہے کہ جنت میں ایک ریور ہے، ایک نہر ہے جس کا نام ہے جعفر۔ اس ریور سے وہی پانی پیے گا جس کے دل میں ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے، جس کے دل میں ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت پائی جاتی ہے، وہی اس نہر سے، اس ریور سے پانی پیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب سنیے، علی بھی صادق، حسن بھی صادق، حسین بھی صادق، زین العابدین بھی صادق۔ سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ سارے صادق، لیکن امام جعفر کے ساتھ صادق کا لقب کیوں لگا ہوا ہے؟ ان کے ساتھ یہ سب صادق ہیں، لیکن ان کے ساتھ علی المرتضیٰ، حسن مجتبیٰ، حسین
زین العابدین، محمد الباقر، لیکن جعفر کے ساتھ صادق، سچے جعفر، سچے جعفر، ٹھیک ہے، سچے امام، توجہ ہے آپ کی، صادق مطلب سچے، پوری توجہ رکھیے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ علی کے زمانے میں کسی نے امامت کا کلیم نہیں کیا، امامت کا دعویٰ نہیں کیا، خلافت کے کیے گئے، توجہ رکھیے گا۔ حسن کے زمانے میں کسی نے امام ہونے کا چیلنج نہیں کیا، خلیفہ ہونے کا کلیم کیا۔ حسین کے زمانے میں خلافت کے کلیم ہوئے، دعوے ہوئے، لیکن کسی نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن امام جعفر کے زمانے میں لوگ کھڑے ہو گئے، وہ بھی امام جو 2 سال امام جعفر صادق کے پاس بیٹھ گیا، وہ بھی امام، فلاں بھی امام، فلاں بھی امام۔ اسی لیے رسول پہلے ہی بتا کر چلے گئے کہ جو جعفر ہوگا وہ صادق بھی ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی۔ میں 2 شعر میں ساری بات آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ رسول بات، شریعت، نظام صادق ہے، اسی سے دین کا سارا نظام صادق ہے۔ امام اور بھی موجود ہیں مذاہب میں، ہمیں ہے فخر ہمارا امام صادق ہے، ہمیں ہے فخر، ہمیں ہے فخر ہمارا امام۔ اچھا، بہت سارے امام جو پیدا ہوئے، صادق یعنی سچے امام، توجہ ہے آپ کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اس وقت پتہ چل گیا، صادق اس لیے ٹائٹل لگا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، اللہ کا بنایا ہوا امام اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو خلیفہ ہے اس کا نام ہے منصور دوانقی، ٹھیک ہے۔ یہ منصور دوانقی وہ ہے کہ جس کو حسد ہے امام سے، چاہتا نہیں ہے کہ کوئی امام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ اس نے ایک اور امام تیار کر دی، ایک اور امام کے بارے میں پوری ایڈورٹائز کرا دی، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، اور کہا کہ جو بھی جعفر صادق کے پاس علم لینے جائے گا، میں سیکیورٹی گارڈ لگا دوں گا، جو وہاں جائے گا اسے 2 درہم دینے پڑیں گے، تب اجازت ملے گی کہ جعفر صادق سے علم حاصل کر سکے۔ سمجھ گئے آپ؟ امام جعفر صادق کے مدرسے میں امام نے فیس نہیں رکھی، اور اس نے فیس نہیں، یہ جرمانہ رکھ دیا۔ جرمانے کا لفظ صحیح ہے نا، کہ جو جعفر صادق کے پاس جائے گا اسے 2 درہم دینے پڑیں گے، تب اس کو ایک پرمیشن ملے گی جعفر صادق کے پاس جائے، اور جو ابو حنیفہ کے پاس علم لینے کے لیے جائے گا اس کو 2 درہم انعام میں دیے جائیں گے۔ اچھا، جو امام کے چاہنے والے تھے، اللہ اکبر، روایتوں میں نا المؤمن کیس، مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، غور نہیں کیا آپ نے؟ یہ روایت کا جملہ ہے، المؤمن کیس، مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، بڑا چالاک ہوتا ہے۔ مومن کیا کرتے تھے؟ جو مومن تھے وہ جاتے تھے پہلے ابو حنیفہ کے یہاں، وہاں جا کر کے بیٹھ کے 2 درہم لیتے تھے، پھر یہاں آ کر سیکیورٹی کو 2 درہم دے کر جعفر صادق سے علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، غور کیا آپ نے؟ مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، علی کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوشیار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک بات ہو گئی، اب میں آپ کو سناتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو پہچاننا ہو تو یوں پہچانو، جو اللہ کے دوست ہے، یعنی جنہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ 3 میسیجز ہیں امام کے، جو سن لیجئے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ بڑے خاص امپورٹنٹ میسیجز ہیں امام کی زندگی کے۔ فرماتے ہیں، اللہ کے دوستوں کو پہچاننا ہے تو 3 چیزوں سے پہچان لو۔ کیسا ہوگا اللہ کا دوست؟ اللہ کا دوست وہ ہوگا، دوست کا مطلب سمجھ گئے آپ، کہ جس میں یہ کوالٹی نہ ہو پھر وہ اللہ کا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، سیدھی سی بات ہے نا بھائی۔ اللہ کا دوست، پہلی کوالٹی امام نے بتائی، وہ ہوگا کہ جو کسی کو حلال کو حرام بناتا ہوا دیکھے یا حرام کو حلال بناتا ہوا دیکھے تو اسے اس طرح غصہ آئے جیسے زخمی شیر کو غصہ آتا ہے۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ ہمارے گھر میں حرام کام ہو رہے، ہمارے اوپر فرق ہی نہیں پڑتا۔ مطلب کیا ہے؟ گھر والے حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی ٹائپ کا حرام کام۔ آپ کو پتا ہے حرام کام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے۔ حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کے واجب حکم کو چھوڑ رہے ہیں، اگنور کیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر فرق ہی نہیں پڑتا۔ کریں نہ کریں، ان کو جواب دینا نہیں، کیا ان کو جواب دینا ہے؟ ہم اگر گھر میں امر بالمعروف ہمارے اوپر بھی واجب ہے، نہی عن المنکر ہمارے اوپر بھی واجب ہے، ورنہ یہ فروع دین کا یہ جو جز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ کہاں چلا گیا؟ چھوٹ جائے گا نا بھائی، آپ ہی بتائیے نا۔
کہ ہم گھر میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور حرام کام بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں گھر کے مرد بڑے جوان سب کر رہے ہیں، عورتیں مرد سب کر رہے ہیں، اور ہمارے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا پھر تم اللہ کے دوستی نہیں ہو، اللہ کے چاہنے والے نہیں ہو۔ مطلب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اپنی جانتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب تو سیلفشنس ہو گئی نا۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک مثال دی جاتی ہے، اے شیخ اپنی اپنی دیکھ۔ یہ نہیں چلتا ہمارے مذہب میں۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ تم بھی مسلمان ہو تو گھر والوں کو بھی مسلمان بناؤ۔ ہے توجہ آپ کی؟ یہ ہے سچا مسلمان، یہ ہے سچا مومن۔ تو پہلی نشانی، حلال کو حرام کر رہے ہو یا حرام کو حلال سمجھ کے کیے جا رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس کو غصہ آئے، کسی آدمی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے، گناہ کرتا دیکھے تو اسے غصہ آئے۔ غصہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ گن لے کر کے شوٹ کر دے اسے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے کہ بھائی دیکھیے جو آپ یہ کر رہے ہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی غلطی کو ٹھیک کر لے۔ اللہ اکبر۔ پہلے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، پھر وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کو پتہ چل جائے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے ناراض ہو گیا، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ گناہ کو چھوڑ دے، غلط کام کو چھوڑ دے، ہو سکتا ہے نا۔ تو اپنی ناراضگی کو ظاہر کرنا ضروری ہے، تبھی اللہ کا دوست بنے گا۔ پہلا میسج۔ دوسرا میسج، امام فرماتے ہیں جب بچہ 14 سال کا ہو جائے تو اسے حلال اور حرام معلوم ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 14 برس کا بچہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے نجس کیا ہے پاک کیا ہے۔ مولانا صاحب وہ جب مجلس میں جائے گا تو سیکھ لے گا، مدرسے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مجلس میں جائے گا، ارے مجلس میں پہلی بات تو یہ کہ اس کو اردو آتی نہیں ہے، انگلش بھی ٹھیک سے پوری کی پوری سمجھتا نہیں ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح۔ اب دیکھیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ مجلس میں آ نہیں رہا ہے، کیوں؟ ابھی سو گیا ہے، ابھی ٹی وی دیکھ رہا ہے، ابھی گیم کھیل رہا ہے، ابھی فلاں کر رہا ہے، ابھی ڈھگا کر رہا ہے۔ مجلس میں کہاں سے سیکھ جائے گا وہ؟ بھائی جبریل تو آنا بند کر چکے ہیں زمین کے اوپر۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو آ کے کان میں بتا نہیں دیں گے کہ بھیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، آج سے آپ عمل کرنا شروع کریں۔ تو آپ کو بچوں کو گھر میں بھی سکھانا پڑے گا، مدرسے بھی بھیجنا پڑے گا۔ جب آپ کھانے کے لیے، ڈنر کے لیے، لنچ کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں نا، اللہ اکبر، اس وقت بچے کو سکھائیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بہترین ٹائم ہے وہ، تو عبادت آپ کے دسترخوان پر ہو رہی ہے، اللہ آپ کے دسترخوان پر رحمتیں اور برکتیں اتارے گا۔ ایسے دسترخوان پر جہاں مذہب کی باتیں ہو رہی ہیں، ریلیجن کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں فلموں کی باتیں ہو رہی ہیں، فٹ بال کی باتیں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر کون سی برکتیں اللہ اتارے گا؟ آپ بتائیے، ہے نا؟ تو آپ یہ دین کی باتیں کریں تاکہ بچہ جو آپ کی لینگویج سمجھتا ہے اس کو سمجھ میں آئے۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانے پر بیٹھا، ایک چھوٹی چیز بھی اس نے اگر سیکھ لی، اللہ اکبر، تو جب تک وہ اچھا کام کرے گا اس کا ثواب اس کو بعد میں ملے گا، پہلے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ کہیں پر بھی آپ بیٹھے کچھ بھی دین کی باتیں کریں، ایک بھی سیکھ لے بچہ۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ 14 سال میں بچے کو حلال اور حرام سیکھ لینا چاہیے۔ تیسرا میسج امام کا، تیسرا میسج، آخری یہ میسج کے حوالے سے پھر میں آگے بڑھوں گا، امام کے فضائل کے حوالے سے بات کروں گا۔ امام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام رزق ہو اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہی نہیں ہے۔ قبول ہونا نہ ہونا وہ تو دوسری بات ہے، پہلی بات ہے پہنچنا وہاں تک۔ توجہ ہے آپ کی؟ پہنچنا جاتی ہی نہیں ہے جس کے پیٹ میں رزق حرام ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ رزق حلال حاصل کرو تاکہ تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں، تمہاری عبادت بھی قبول ہو۔ غور کیا آپ نے؟ یہ میسیجز ہیں امام کی زندگی کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اب سنیے گا، امام کمال کی ذات ہے امام کی۔ مصیبت میں آئیں، پریشانی میں آئیں، امام کو بلائیں مدد کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ امام آپ کی مدد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہی تو وسیلہ ہے نا۔ ارے جب قیامت میں ان کی شفاعت پر بھروسہ لے کے بیٹھے ہیں تو کیا ہماری زندگی میں نہیں مدد کریں گے وہ؟ سوچنے کی بات ہے بھائی، بڑی کامن سینس کی بات ہے نا۔ قیامت میں جب گنہگاروں کو اللہ روکے گا، رک جاؤ ادھر، تو اس وقت کون مدد کرنے آئیں گے؟ اہل بیت۔ تو جب وہ وہاں مدد کر سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کریں گے؟ ہے توجہ آپ کی؟ اب سنیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ 2 بھائی تھے، یہ دونوں بھائی نکلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔
کربلا سے بہت پہلے ان میں سے ایک بھائی بیمار پڑا اور گھوڑے سے گر کے مر گیا۔ دیکھیے گا امام کو جب بلاتے ہیں تو کیسے مدد آتی ہے۔ یہ امام جعفر صادق کے زمانے کا واقعہ ہے۔ امام نے ہم کو ایک میسج دیا ہے، جب پرابلم میں ہو نا تو تم اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں بلاتے ہو؟ بلاؤ اپنے امام زمانہ کو، دیکھو تمہارا امام انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والے کب ہمیں یاد کرتے ہیں، کم سے کم مصیبت میں تو یاد کریں، کسی وقت تو ہمیں یاد کریں۔ اب سنیے گا، ایک بھائی گر کے مر گیا، دوسرا بھائی پریشان کہ میرا بھائی تو بیچ راستے میں مر گیا، کربلا بڑی دور ہے، میں کیا کروں گا، کیسے لے کے جاؤں گا؟ اس نے فوراً مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنی شروع کی، اور ایک جملہ یوں کہنا شروع کیا، اے اللہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ، تجھے امیر المومنین کا واسطہ، تجھے سیدت نساء العالمین کا واسطہ۔ سنیے واسطہ، سنیے دعا کیسے مانگ رہا ہے۔ اے اللہ تجھے حسن مجتبیٰ کا واسطہ، تجھے حسین شہید کا واسطہ، تجھے زین العابدین کا واسطہ، تجھے محمد باقر کا واسطہ، اور تجھے میرے امام زمانہ جعفر صادق کا واسطہ جو مدینے میں رہتے ہیں۔ ایسے مدد مانگی۔ یہ امام جعفر صادق کے ٹائم کا واقعہ ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی نا، اور اس نے کہا پروردگار، امام زمانہ کا مطلب کیا ہے؟ امام آف دا ٹائم، یہی تو میننگ ہے نا، میرے ٹائم کے امام کو کا واسطہ ہے اللہ تجھے، میرے بھائی کو زندگی عطا کرتے۔ جیسے ہی اس نے واسطے دیے نا، اس شخص نے دیکھا دور سے ایک گھوڑے پر سوار چلا رہا ہے۔ وہ گھوڑ سوار قریب آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، اسٹک، اس نے وہ لکڑی پھینکی اور کہا اپنے بھائی کے ہونٹوں پر ٹچ کر دے۔ سنیے گا، امام کی زندگی کا معجزہ ہے، اپنے بھائی کے ہونٹوں پر ٹچ کر دے اور پھر معجزہ دیکھ۔ جیسے ہی اس نے لکڑی اٹھا کر ٹچ کی، اس کے بھائی کو ایک چھینک آئی، ایک اسنیز لیا اس نے اور اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، زندہ ہو گیا، زندگی مل گئی، مل گئی زندگی۔ جب زندہ ہو گیا نا، اس نے شکریہ ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اہل بیت پر صلوات پڑھی، درود بھیجی، اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا تو وہ لکڑی دینے والا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو لیا، گھوڑے پر بٹھایا، زیارت کرنے پہنچے۔ زیارت کرنے کے بعد کوفے آیا، کوفے آنے کے بعد کوفے میں کچھ دن ٹھہرا، اس کے بعد واپس اپنے وطن پہنچا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یہ مدینے آیا امام جعفر صادق سے ملنے کے لیے۔ جیسے ہی امام کی خدمت میں پہنچا، اس نے سلام کیا، امام نے جواب دیا۔ امام نے فرمایا تمہارا بھائی کیسا ہے؟ توجہ ہے، یہ ہوتا ہے امام، تمہارا بھائی کیسا ہے؟ کہنے لگے مولا بھائی تو ٹھیک ہے۔ امام فرماتے ہیں بتاؤ وہ لکڑی کہاں گئی؟ دوسرا سوال امام کا، انہوں نے بھی شارٹ میں جواب دیا تھا، امام نے بھی شارٹ میں ہی دوسرا سوال کر لیا، بتاؤ وہ لکڑی کہاں گئی؟ کہنے لگے مولا مجھے پتا ہے، پورا واقعہ آپ کو پتا ہے، مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس سے اچھا یہ ہوگا کہ آپ کی زبان سے واقعہ سنوں۔ امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے سنو۔ امام نے پورا واقعہ بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے بھائی کے ساتھ یہ ہوا، پھر ایسے ہوا ایسے ہوا۔ کہنے لگا مولا وہ لکڑی، پھر امام نے سوال کیا وہ لکڑی کہاں گئی؟ کہا مولا جب میرا بھائی ٹھیک ہو، زندہ ہو گیا تو میں اتنا خوش ہوا کہ میں لکڑی اٹھانا ہی بھول گیا، میں بھائی کو لے کر گھوڑے پر سیدھے نکل پڑا۔ امام فرماتے ہیں لکڑی دیکھنی ہے؟ کہا مولا بالکل دیکھنی ہے۔ امام نے غلام کو آواز دی جاؤ وہ ایک تھیلا لے کر کے آؤ، ایک بیگ رکھا تھا، چمڑے کا بیگ تھا۔ امام فرماتے ہیں میرے کمرے سے لے کر آؤ۔ جیسے ہی بیگ آیا امام نے لکڑی کو نکالا، فرمایا یہی تھی؟ کہا ہاں مولا لکڑی تو یہی تھی، مجھے پتا ہے یہ سارا معجزہ آپ ہی کا ہے، لیکن یہ بتائیے کہ جو گھوڑے پر آیا وہ کون تھا؟ امام فرماتے ہیں سنو، جس وقت تم نے اللہ کو ہمارا واسطہ دیا تھا اس وقت حضرت خضر ہمارے پاس کچھ سوال پوچھنے آئے تھے، میں نے وہ لکڑی جو شجرہ طوبہ کی تھی، اس پیڑ کی تھی جو جنت میں ہے، اس کی لکڑی تھی، وہ لکڑی میں نے خضر کو دے کر بھیجی تھی کہ میرے ایک چاہنے والے نے مدد مانگی ہے، جلدی جاؤ اس کی جا کر مدد کر دو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہوتا ہے امام، چاہنے والوں کو بھولتا نہیں ہے، کہیں بھی چاہنے والا ہو، کہیں سے بھی امام کا چاہنے والا امام کو یاد کرے۔ امام اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتے، بڑا پیار کرتے ہیں امام، اللہ اکبر، لیکن ہمیں بھی پیار کرنا ہے۔
اسی لیے امام نے کنڈیشن لگا دی، کونوا لنا زینن فلا تکونوا لنا شینا، دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ایسا کیریکٹر بنانا کہ جب راستے پر چلو تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ جعفر صادق کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا۔ فلا تکونوا لنا زینن، ہمارے لیے رسوائی کا سبب نہ بننا۔ آپ حدیثیں سنتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ حدیث بھی میں نے سنائی تھی کہ جب کسی نے کہا اللہ اکبر، کسی نے کہا مولا میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا حدیث میں کیا ہے؟ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ بغیر اپنی زبان ہلائے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں تبلیغ کے لیے جا رہے ہو نا، کوشش کرنا زبان نہ ہلانی پڑے۔ مطلب کیا؟ یہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں، مجھے یاد ہے۔ امام کا مطلب کیا تھا کہ اپنے آپ کو ایسا پریزنٹ کر دینا کہ تمہیں کچھ کہنا نہ پڑے، تمہیں دیکھ کر کے لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے جو کردار تربیت کی ہے امام جعفر صادق نے۔ اللہ اکبر، امام جعفر صادق نے تربیت کی۔ ایک ٹائم میں، ایک کلاس میں ایک ٹیچر ہے، 4000 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کلاس ختم ہوتا ہے تو جو سائنس سیکھنے آیا ہے وہ سائنس لے کے جا رہا ہے، جو ڈاکٹری سیکھنے آیا ہے وہ ڈاکٹری کا علم لے کر جا رہا ہے، جو انجینئرنگ کا علم لینے آیا ہے وہ انجینئرنگ کا علم لے کے جا رہا ہے، جو بزنس کا علم لینے آیا ہے وہ بزنس کا علم لے کر جا رہا ہے۔ ایک ٹیچر، ایک کلاس، ایک وقت، ایک دن، ایک لیکچر، اتنے علم بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ جعفر صادق نے بتا دیا میں علی کا پوتا ہوں، رسول نے اسی دن کے لیے تو کہا تھا علم کا شہر میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صحیح دروازے پر آ جاؤ پھر تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ صحیح دروازے پر آ جاؤ، دروازہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب سنیے گا آخری بات اور پھر میں مصائب پر غم کا بیان۔ ایک آخری روایت، امام نے کیسے لوگوں کی تربیت کی ہے، سکھایا ہے۔ اچھا لاسٹ ٹائم امام کی ایک حدیث آپ کو اور سنا کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں۔ امام کی حدیث فرماتے ہیں میرے شیعہ کو پہچاننا ہے تو کیسے پہچانوں؟ کون ہے شیعہ؟ مطلب شیعہ میں یہ پہچان ہونی چاہیے کیا؟ پہلی چیز ہمارے رازوں کا امین ہو، امانت دار ہو۔ دوسری چیز ایماندار ہو، بے ایمان نہ ہو۔ تیسری چیز نماز کے وقت کی پابندی کرتا ہو، نماز کے ٹائم کی پابندی کرتا ہو۔ یہ ہے جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ کام کر لیں، کہیں یہ کسٹمر نہ چلا جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے، کہیں وہ میٹنگ نہ چلی جائے۔ کھانا کھا لیں، سب بلا رہے ہیں، ارے کھانے پہ دیر نہیں ہونی چاہیے، آ جائیے۔ فیملی میں بلایا جا رہا ہے، کھانے میں دیر، کھانے کی ساری حدیثیں یاد ہے، نماز کی حدیثیں نہیں یاد ہے۔ کھانے میں دیر نہ ہو، بھلے نماز میں ہو جائے، یہ کون سی بات ہے بھائی؟ فیملی میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے دسترخوان، ارے ڈنر ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پورا کھانا لگا دی، کھانے میں انتظار نہیں کرانا چاہیے، آئیے بیٹھ جائیے، بعد میں پڑھ لیجیے گا نماز۔ مطلب کھانے کی ساری حدیثیں یاد ہیں، نماز کی عجیب بات ہے نا عزیزان محترم۔ تو پہلے نماز، اللہ اکبر۔ میں ایک جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، امام خمینی بڑا پیارا جملہ کہتے تھے، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے تھے پہلے رزق دینے والے کو یاد کر لو پھر رزق اٹھاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ رزق دینے والے کو پہلے یاد کر لو، پہلے رازق کو یاد کر لو پھر رزق اٹھاؤ، پھر کھانا کھاؤ۔ عزیزان محترم کتنی پیاری بات ہے نا۔ وقت، نماز کے وقت کی پابندی کرتا ہوگا، یہ ہے جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ۔ اب سنیے گا امام نے کیسے لوگوں کی تربیت کر کے دین کو پھیلایا ہے، اسی لیے ہمارے سیکشن کو کہا جاتا ہے جعفری سیکشن، یہی ہے نا۔ سنیے گا امام کا ایک 18 سال کا صحابی ہے، ویری ینگ، 18 سال، ویری ینگ۔ آپ سوچئے کتنا ینگ یہ صحابی ہے۔ ایک دن امام کے پاس آیا، امام نے فرمایا کہ اے حشام یہ بتاؤ تم بصرہ گئے تھے؟ بصرہ جانتے ہیں نا، سٹی آف عراق، جہاں پر جنگ جمل ہوئی تھی۔ کہنے لگا ہاں مولا گئے تھے۔ امام فرماتے تمہاری ایک بڑے عالم سے ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کا نام تھا عمر بن عبید یا عمر بن عبید، دونوں نام دونوں طریقے سے لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ کہنے لگا عمر بن عبید یا عمر بن عبید، دونوں طریقے سے۔ کہا ہاں مولا ہوئی تو تھی، اس سے میری ڈیبیٹ ہوئی تھی۔
مولا فرماتے تم نے جو جواب دیا تھا وہ سیکھا کہاں سے؟ کہا مولا مجھے خود نہیں پتا، میں تو بس آپ کے پاس آتا ہوں، جو علم ملتا ہے بس میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہی بہت ہے۔ ٹھیک ہے، مولا فرماتے ہیں وہ ڈیبیٹ تم بتاؤ۔ کہا مولا ڈیبیٹ بس ایک بات، یہ جملہ سن لیجئے اور میں آگے بڑھتا ہوں اور مصائب کے بیان پر آتا ہوں، غم کے بیان پر آتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں حشام کتنے سال کا ہے یہ؟ 18 سال کا، only 18 years old، بس 18 سال کا ہے۔ امام فرماتے ہیں اتنا بڑا عالم جسے لوگوں نے سب سے بڑا بنا کر کے بٹھایا تھا، سب سے بڑا عالم، لوگ آ رہے تھے اس سے علم لینے کے لیے، 70-75 سال کا بوڑھا آدمی تھا، لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کر رہے تھے، کوئی اس کی جو اسٹک ہے وہ چوم رہا ہے، کوئی تسبیح چوم رہا ہے، کوئی یہ کوئی وہ، سب لگے ہیں، کوئی پیر چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، ماتھے چوم رہا ہے، بڑی رسپیکٹ۔ کہنے لگا کہ مولا میں نے دیکھا کہ وہ آپ کو امام نہیں مانتا تھا، اس لیے میں مسجد میں چلا گیا، میں نے دیکھا بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے دین کی، مذہب کی۔ مولا فرماتے ہیں پھر تم نے کیا سوال کیا؟ کہا مولا میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی امام کو نہیں مانتا، میں کسی امام کو نہیں مانتا، امام کی دنیا میں ضرورت کیا ہے؟ امام فرماتے پھر تم نے کیا کیا؟ کہنے لگا کہ میں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ اے علامہ صاحب، ہماری لینگویج میں علامہ صاحب، آپ نے لوگوں کے بڑے علم کے مسائل کو حل کیا ہے، میرا بھی ایک سوال ہے، یہ بتائیے کیا آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اس نے کیا دعویٰ کیا تھا اس عالم نے کہ امام کی ضرورت نہیں، امام کون ہوتا ہے، میں امام کو نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، دعویٰ یہی ہے نا۔ سوال کیا ہے حشام کا؟ کیا تمہاری آنکھیں ہیں؟ اتنا بڑا عالم، لوگ حلال حرام کے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور یہ آ کر کے پوچھ رہے ہیں تمہاری آنکھیں ہیں۔ 18 سال کا لڑکا، سوچئے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھرے مجمع میں جہاں اتنی فین فالوئنگ ہو، مسجد بھری ہوئی ہو، اتنے فالوورز بیٹھے ہوئے ہوں، ان کے سامنے اتنے بڑے بوڑھے عالم سے کوئی پوچھے تمہاری آنکھیں ہیں کہ نہیں، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بڑی تیز غصہ آیا اسے بھی، عمرو بن عبید کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگے کیسا بےہودہ سوال ہے؟ وہ کہتا بھائی سوال ہے، آپ جواب دیجئے نا۔ کہا کیوں نہیں، آنکھیں ہیں، آنکھوں سے کیا کرتے ہو؟ دیکھتے ہیں۔ کان ہے؟ دوسرا سوال۔ عالم نے کہا دیکھو اب بےہودہ سوال نہیں کرنا، یہ بیکار سوال نہیں کرنا۔ اس نے کہا کان ہے؟ کہاں ہے؟ اب اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اچھا سوال کروں گا۔ کون سا سوال؟ ہاتھ ہیں؟ یہ کون سا اچھا سوال ہے بھائی؟ ہاں ہیں۔ پیر ہیں؟ ہاں ہیں۔ اب حشام سے کہتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ بیکار کے سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ حشام کہتا ہے میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آخری بات، اس کے بعد کوئی الٹا سیدھا سوال نہیں، آخری سوال یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر دل ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ یہ بتاؤ کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان چکتی ہے، ہاتھ سے کام کرتے ہو، پیر سے چلتے ہو، یہ بتاؤ کہ ان ساری چیزوں کو چلاتا کون ہے؟ کہا جو چلاتا ہے وہ میرا دل ہے، دل سے فیصلہ کرتا ہوں کہاں جانا چاہیے، دل سے فیصلہ کرتا ہوں کیا دیکھنا چاہیے، دل سے فیصلہ کرتا ہوں کیا سننا چاہیے، دل سے فیصلہ کرتا ہوں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب حشام کہتے ہیں کہ اے عمرو بن عبید، اے اس وقت کے ان لوگوں کے بڑے عالم، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب سارا کام دل کے حکم پر ہوتا ہے تو یہ دل ان ساری چیزوں کا کیا ہوا؟ کیا سنا عزیزان محترم؟ یہ بڑا عالم، یہ اتنا بڑا عالم، یہ پلٹ کر جواب دیتا ہے حشام دل سب کو حکم دیتا ہے تو دل سب کا امام ہوا۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ دل سب کا امام ہوا، دل سب کا امام ہے جس کے اشارے پر سب چلتا ہے۔ اب حشام کہتے ہیں اگر دل نکال لیا جائے تو کیا یہ سب چلیں گے؟ کہا بالکل نہیں چلیں گے، کیونکہ جب امام نکل گیا تو پھر یہ کام کیسے کریں گے؟ حشام کہتے ہیں تجھے سمجھ میں نہیں آتا، جب تیرے چھوٹے سے بدن کے لیے، چھوٹی سی باڈی کے لیے امام کا ہونا ضروری ہے تو اتنی بڑی دنیا کو اللہ بغیر امام کے کہاں سے چھوڑ دے گا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ اتنی بڑی کائنات کو بغیر امام کے رکھے گا اللہ؟ اس کا مطلب امام کا ہونا، یا علی، اس کا مطلب امام کا ہونا ضروری ہے۔ حشام کہتے ہیں مولا میں نے اتنی بڑی بات اس سے کہہ دی، وہ چپ ہو گیا اور اس نے بس ایک سوال کیا، یہ بتاؤ تم کس کے شاگرد ہو؟ میں نے بتایا میں جعفر صادق کا شاگرد ہوں۔
جیسے ہی اس نے آپ کا نام سنا اٹھا اور اٹھ کر کے مجھے گلے لگایا اور کہنے لگا کہ ان لوگوں سے کہہ دو یہ اپنے گھروں میں جائیں، آج سے میں بھی جعفر صادق کا چاہنے والا بن گیا ہوں۔ حشام کہتے ہیں مولا ایک بات نہیں سمجھ میں آئی کہ اتنا بڑا جواب میں نے اسے دے کیسے دیا، اتنا بڑا جواب میرے دماغ میں آیا کیسے؟ امام مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں سنو، جب تم ہمارے حق کے لیے بولنا شروع کرتے ہو تو زبان تمہاری چلتی ہے، مدد ہماری آتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ زبان تمہاری چلتی ہے، مدد ہم کرتے ہیں، ہم اہل بیت مدد کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے حق کے لیے ہم سب کو بولنا ہے۔ جہاں بات اہل بیت کی آ جائے، ہماری عزتوں کی بات ہو، ہم خاموش رہ لیں گے۔ بات اہل بیت کی آ جائے، بات ہماری عزاداری کی محرم میں آ جائے، کوئی ایرا غیرہ ہماری عزاداری پر اٹیک کرے اور الٹے سیدھے میسج فیس بک پہ ڈالنا شروع کرے، تو ہم اس کو صحیح جواب اچھی لینگویج میں، گالیوں کی لینگویج میں نہیں، اچھی لینگویج میں دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ اس کو رپلائی کریں اور اس کی زبان خاموش کریں، لیکن اچھے طریقے سے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اپنے نبی سے فرما رہا ہے اللہ کہ ان سے مجادلہ کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو، ٹھیک ہے، احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ امام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ مذہب کو پھیلاؤ۔ امام نے بروں کو نہیں مارا ہے، امام نے برائی کو مارا ہے۔ امام یہی بتانا چاہتے ہیں ہم بروں کو مارنے کب آئے، ہم برائی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ امام جو کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اسی امام کو زہر دے کر کے شہید کیا جا رہا ہے۔ وہ امام، اللہ اکبر، روایتیں بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی زندگی میں امام پر بڑے ظلم کیے گئے۔ امام کو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا، جسے کہتے ہیں خانہ نشین کر دیا گیا، اور گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ امام، روایتیں بتاتی امام کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ دشمن آئے، منصور دوانقی ملعون کے سپاہی آئے اور آ کر امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگا دی۔ روایتیں بتاتی ہے جب آگ لگائی گئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے رونے لگے، رو رہے تھے۔ اچانک ایک صحابی آ گیا، امام کو دیکھ کر آگے بڑھا اور کہتا ہے مولا آپ کے گھر میں آگ لگی، اس آگ کو دیکھ کر رو رہے ہیں کیا؟ امام آپ پریشان ہو گئے کیا؟ آپ تو صبر کرنے والوں کے فرزند ہیں، آپ تو سید الصابرین زین العابدین کے فرزند ہیں، آپ سید الصابرین کے پوتے ہیں، مولا کیا یہ آگ دیکھ کر رونے لگے؟ امام فرماتے نہیں نہیں، میں یہ آگ اپنے گھر کی آگ دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں، مجھے شام غریبہ یاد آ رہی ہے۔ ارے اس وقت میرے گھر میں آگ لگی، میرے گھر کی عورتیں، میرے گھر کے بچے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے موجود ہوں، میں انہیں سہارا دینے کے لیے موجود ہوں، لیکن جب شام غریبہ میں حسین کے خیام میں آگ لگی تھی، میرے جد حسین مارے جا چکے تھے، بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، بیویاں اس خیمے میں سے اس خیمے میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، آزادارو اجرکم عند الزہرا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک وقت وہ آیا کہ زہر دیا گیا، آزادارو امام نے زہر آلود غذا کو نوش فرمایا، امام کی شہادت ہو گئی، امام کا جنازہ اٹھا، امام موسی کاظم نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، جنازہ اٹھ کر جنت البقیع میں آیا، جعفر صادق علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ آزادار ہو، اتنا مظلوم امام ہے، آج بھی قبر پر سائبان نہیں ہے، قبر پر سایہ نہیں ہے، دھوپ میں کھلی ہوئی قبر ہے جس پر دھوپ بھی آتی ہے، بارشیں بھی آتی ہے۔ آزادار ہو، آزادار ہو، روایتیں بتاتی ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے ماتم کیا، امام کاظم علیہ السلام کے گھر والوں نے ماتم کیا، آزاداروں بڑا گریا ہوا، امام جعفر صادق دنیا سے گزر گئے۔ میں کہوں گا مولا کربلا میں آئیے، آپ کے بیٹے خوش نصیب تھے، غسل و کفن دینے کا موقع مل گیا۔ کربلا میں ایک بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھیار
ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑی ہے، گلے میں کانٹے دار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، باپ کو دیکھتا ہوا گزر گیا اور کہتا ہوا چلا گیا، بابا کاش ہاتھ بندھے نہ ہوتے، میں بھی آپ کو غسل و کفن دیتا۔ عزادارو یہ قافلہ گزر رہا ہے، قافلہ ایک مقام پر پہنچا، جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا، اے زین العابدین میں دیکھ رہی ہوں یہ اونٹ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، یہ اونٹ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، تم امام وقت ہو، بتاؤ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ امام سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں یہ اونٹ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہماری پیٹھ پر آل رسول سوار ہے، کہیں ایسی غلطی نہ کرنا کوئی نیچے گر جائے، ہم نبی کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ اکبر، زینب تڑپ گئی، نانا ان جانوروں کو ہم پر رحم آ گیا، ان انسانوں کو رحم نہیں آتا، ہمیں اس طرح قیدی بنا کر دیار بدیار پھر اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ ماتم